خدا باپ کے زندہ اور جلال کلام میں سے زندگی برا کلام پالوس رسول کا دوسرا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 11 باب 1 سے 33 آیت مبارکہ تک۔ کاش کہ تم میری تھوڑی سی بیوقوفی کی برداشت کر سکتے۔ ہاں، تم میری برداشت کرتے تو ہو۔ مجھے تمہاری بابت خدا کی سی غیرت ہے، کیونکہ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے، تاکہ تم کو پاک دامن کنواری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں۔ لیکن میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سانپ نے اپنی مکاری سے ہوا کو بہکایا، اسی طرح تمہارے خیالات بھی اس خلوص اور پاک دامنی سے ہٹ جائیں جو مسیح کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ جو آتا ہے اگر وہ کسی دوسرے یسوع کی منادی کرتا ہے جس کی ہم نے منادی نہیں کی، یا کوئی اور روح تم کو ملتی ہے جو نہ ملی تھی، یا دوسری خوشخبری ملی جس کو تم نے قبول نہ کیا تھا، تو تمہاری برداشت کرنا بجا ہے۔ میں تو اپنے آپ کو ان افضل رسولوں سے کچھ کم نہیں سمجھتا، اور اگر تقریر میں بے شعور ہوں تو علم کے اعتبار سے تو نہیں، بلکہ ہم نے اس کو ہر بات میں تمام آدمیوں پر تمہاری خاطر ظاہر کر دیا۔ کیا یہ مجھ سے خطا ہوئی کہ میں نے تمہیں خدا کی خوشخبری مفت پہنچا کر اپنے آپ کو پست کیا تاکہ تم بلند ہو جاؤ؟ میں نے اور کلیسیاؤں کو لوٹا، یعنی ان سے اجرت دی تاکہ تمہاری خدمت کروں، اور جب میں تمہارے پاس تھا اور حاجت مند ہو گیا تھا تو بھی میں نے کسی پر بوجھ نہیں ڈالا، کیونکہ بھائیوں نے مقدونیہ سے آ کر میری حاجت کو رفع کر دیا تھا، اور میں ہر ایک بات میں تم پر بوجھ ڈالنے سے باز رہا اور رہوں گا۔ مسیح کی صداقت کی قسم جو مجھ میں ہے، اخیا کے علاقہ میں کوئی شخص مجھے یہ فخر کرنے سے نہ روکے گا۔ کس واسطے؟ کیا اس واسطے کہ میں نے تم سے محبت نہیں رکھتا؟ اس کو خدا جانتا ہے، لیکن جو کرتا ہوں وہی کرتا رہوں گا، تاکہ موقع ڈھونڈنے والوں کو موقع نہ دوں، بلکہ جس بات پر وہ فخر کرتے ہیں اس میں ہم ہی جیسے نکلیں، کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغا بازی سے کام کرنے والے ہیں، اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں۔ اور کچھ عجب نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ پس اگر اس کے خادم بھی راست بازی کے خادموں کے ہم شکل بن جائیں تو کچھ بڑی بات نہیں، لیکن ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ مجھے کوئی بیوقوف نہ سمجھے، ورنہ بیوقوفی سمجھ کر مجھے قبول کرو کہ میں بھی تھوڑا سا فخر کروں۔ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ خداوند کے طور پر نہیں، بلکہ گویا بیوقوفی سے اور اس جرأت سے کہتا ہوں جو فخر کرنے میں ہوتی ہے۔ جہاں اور بتھیرے جسمانی طور پر فخر کرتے ہیں، میں بھی کروں گا، کیونکہ تم تو عقل مند ہو کر خوشی سے بیوقوفوں کی برداشت کرتے ہو۔ جب کوئی تمہیں غلام بناتا ہے یا کھا جاتا ہے یا پھنسا لیتا ہے یا اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے یا تمہارے منہ پر تماچا مارتا ہے تو تم برداشت کر لیتے ہو۔ میرا یہ کہنا ذلت ہی کے طور پر صحیح کہ ہم کمزور سے تھے، مگر جس کسی بات میں کوئی دلیر ہے، اگرچہ یہ کہنا بیوقوفی ہے، میں بھی دلیر ہوں۔ کیا وہی عبرانی ہیں؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہی اسرائیلی ہیں؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہی ابراہیم کی نسل سے ہیں؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہی مسیح کے خادم ہیں؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے، میں زیادہ تر ہوں۔ محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، کھوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، بارہا موت کے خطروں میں رہا ہوں۔ میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، 3 بار بیعت لگے، 1 بار سنسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، 1 رات دن سمندر میں کاٹا۔ میں بارہا سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوں کے خطرے میں، اپنی قوم سے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں،
शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समुंदर के खतरों में, झूठे बाइयों के खतरों में, मेहनत और मुशक्क़त में, बारहा बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, बारहा फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूँ। और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियाओं की फ़िक्र मुझे हर रोज़ आ दबाती है। किसी की कमज़ोरी से मैं कमज़ोर नहीं होता, किसी के ठोकर खाने से मेरा दिल नहीं दुखता। अगर फ़ख्र ही करना ज़रूर है तो उन बातों पर फ़ख्र करूँगा जो मेरी कमज़ोरी से मुतल्लिक़ हैं। खुदावंद यस्सु का खुदा और बाप जिसकी अबद तक हम्द हो जानता है कि मैं झूठ नहीं कहता। दमिश्क में उस हाकम ने जो बादशाह अरतास की तरफ से था मेरे पकड़ने के लिए दमिश्कियों के शहर पर पहरा बिठा रखा था। फिर मैं टोकरे में खिड़की की राह से दीवार पर से लटका दिया गया और मैं उसके हाथों से बच गया। आमीन। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाउन की बरकत हो, खुदाउन का शुक्र हो। आमीन। इस जिंदा और जलाली कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग सुनकर बरकत पाएँ। आमीन।